میں ڈاکٹر تبسم پروین، HOD آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ، SM کالج بھاگلپور، بہار۔ آج میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش 11 نومبر سے 17 نومبر تک چلنے والی ویکلی ایجوکیشن کے موقع پر بچوں کی تعلیم اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ بچوں کو اسکولی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ عورت کا یہ حق ہے کہ وہ شفقت سے، پیار سے بچوں کی پرورش کرے اور اسے تعلیم دے، اور اپنے اولاد کو اور اپنے خادم کو بددعا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہو۔ ماں باپ مل کر اولاد کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ والدین میں ہی کافی تبدیلی آ گئی ہے، اور ہم اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ والدین دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو ماں کتنی طرح سے ترغیبات کرتی ہے، اولاد کو اسکول بھیجنے کے لیے کتنی طرح کی کوششیں۔ بیٹا، تمہارے ٹفین میں تمہاری پسند کی پیسٹری رکھ دیا ہے، اسکول جاؤ گے نا تو میں کرکٹ کھیلنے کے لیے شام میں تمہیں بھیجوں گی۔ طرح طرح کے اپائے۔ اداس بچہ خوشی سے اسکول جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ماں کی کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ ماں جو یہ کوشش کرتی ہے، اگر یہ کوشش مسجد بھیجنے کے لیے کرے یا صبح کی نماز کی کو آمادہ کرنے کے لیے کرے تو ماحول میں بہت حد تک سدھار ہو سکتا ہے۔ والدین خود دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیسے دیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت پریشانی والی بات ہے۔ بچوں کو حدیث کی تعلیم اور صحابیوں کے بارے میں بتانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں، جس سے بچے کو ساری باتوں کی جانکاری اچھے طریقے سے بچپن سے ہی ہو سکے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر، موبائل اور الگ کمرہ دے کر اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا پا لیا ہے اور آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ بچوں کے دوستوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ بچے اور بچیوں کو سہیلیوں کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بچوں کی ہیلدی ہابیز میں مصروف رکھا جائے۔ ایسا کھیل کھیلیں جس میں فزیکل ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ ہو۔ تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اولاد کی ناقص تربیت سے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دینا بھی قتل کے برابر ہے۔ بچوں کو نماز کی تاکید کرنا چاہیے، پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بچوں کو سورہ یوسف اور سورہ نور کی تفسیر سمجھائیں کہ بچے سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے عورت کے بہکانے پر بھٹکے نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے میں شمار ہوئے تھے۔ آج کی تیز ترین دوڑتی اور بھاگتی ہوئی زندگی میں علم کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تعلیم کی ضرورت بہت ہی اہمیت کا حامل ہو گئی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے۔ اس تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرہ تکمیل ہو سکتی ہے۔ استاد وہ نہیں کہ 4 کتاب پڑھائیں اور چھٹی کر لیں۔ استاد وہ نہیں کہ 4 یا 5 کلاس لیں اور چھٹی کر لیں، اپنی فرائض سے مبرا ہو جائیں، بلکہ استاد تو وہ ہے جو کہ اپنے طلباء طالبات کے خفیہ صلاحیت کو بیدار کرے۔ جس استاد نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اولاد کی پرورش کی بہترین
تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے، ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دلایا تھا اور فرمایا تھا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دیا ہے وہ اس کی تربیت کرے، وہ بہترین تعلیم دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے وہ اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو یہ اس کے حق میں جہنم میں ڈھال بن جائے گی۔ ہماری ذمہ داری کہ وہ بچے جو کہ غریبی میں ہی پیدا ہوتے اور پرورش پاتے اور ختم ہو جاتے ہیں، ایسے بچے کی زندگی بنانے میں اپنی زندگی کو صرف کر دیں۔ اور یہاں پر 2 لائن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کیسی ہو، ہماری زندگی ایسی ہو یا الہی وہ مقام آئے کہ یہ زندگی بھی کسی زندگی کے کام آئے۔ تو تعلیم کے ذریعے ہم حق اور باطل کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں، اچھائی و برائی میں فرق کر لیتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ تعلیمی میدان میں لوگوں کو ابھارتا ہے۔ ماں باپ اگر بال بچے کو، اولاد کو اگر کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ تحفہ ہے علم کا تحفہ، تربیت کا تحفہ۔ جب ہم اپنے اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو مارک کرتے ہیں کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں عورتوں کا درجہ کتنا اونچا رہا۔ جیسے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ جو اسٹرانگ وومن آف دا ورلڈ رہیں، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ موسٹ انٹیلیجنٹ وومن آف اسلام تھیں، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ایک گریٹ بزنس وومن، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا اتنا وسیع علم تھا جسے کافی لوگ بڑے یعنی پیمانے پر ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔